ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بحق لا إله إلا الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيمي والشكر لمن ارحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ. ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا حسبی ربی جل نور محمد صلی اللہ علیہ. اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ.
کھل جائیں در جنت کے، آمین، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ. عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ، داخل رحمت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا حسبی ربی قلبی غیر اللہ. اللہم اجعل آخر کلامنا لا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ. پاکوں ابھی اگر نگاہ رحم ہو ہم پہ ایک بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا منہ نہیں کہ کر سکیں بیان حال کچھ، ہم ذلیل و خوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. بندہ فقیر رحمت اللہ علیہ، بندہ فقیر دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے محرم شریف کی چاند رات سے شروع ہوا اور آج شب عاشورہ تک پہنچ گیا. روزانہ بعد نماز عشاء متصلاً یہ مجالس جاری ہیں.
اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو خواتین و حضرات سب کی طرف سے قبول فرمائے، آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 22واں پارہ ہے۔ اس کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف ہے اور درود شریف کے حوالے سے یہ بہت مقبول آیت کریمہ ہے، جس میں باری تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب رحمت للعالمین شافی المذنبین علیہ تحیت و تسلیم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں صرف ایمان والے ہی نہیں، اللہ نے پہلے خود کو اس عمل میں شامل فرمایا ہے، پھر اپنے فرشتوں کو شامل فرمایا ہے، پھر اہل ایمان کو حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل خود اپنے نبی و رسول پر درود بھیج رہا ہے، اور اس کا درود بھیجنا رحمت کا نازل کرنا ہے۔ پھر فرشتوں کو جو حکم دیا ہے تو فرشتوں کا درود استغفار ہے، اور پھر ایمان والوں کو جو حکم دیا تو وہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، رحمت نازل کرے اور سلامتی بھیجے۔ اب یہ درود جو ہے یہ عبادت ہے، اسی طرح جیسے ہمارے لیے نماز عبادت ہے، جیسے ہمارے لیے روزہ عبادت ہے، اور جیسے ہمارے لیے حج و عمرہ عبادت ہے، جیسے ہمارے لیے تلاوت قرآن عبادت ہے، اسی طرح ہمارے لیے درود و سلام عبادت ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی گنتی کوئی شمار کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے شمار درود و سلام ہوتا رہے،
یہ پڑھنے والے کی خوش نصیبی ہے۔ اس کی فضیلت یہاں نص قرآنی سے معلوم ہو رہی ہے، یعنی قرآن سے پتہ چل رہی ہے، اور پھر اس کی فضیلت اور فضائل احادیث سے معلوم ہو رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں درود شریف کے فضائل بیان فرمائے، خوشخبریاں دی ہیں، بشارتیں سنائی ہیں اپنے امتیوں کو جو ان پر درود پڑھے۔ لوگ تسبیحات اور وظائف تلاش کرتے ہیں تاکہ ان میں مشغول رہیں، اچھا ہے، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، یہ سب تسبیحات ہیں، وظائف ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب بندہ درود و شریف، درود و سلام کو بھی اپنا معمول بنا لے تو پھر یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اس کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اس پہ بشارتیں ہیں۔ بہت بڑی بشارت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ یہ ایک بار پڑھ رہا ہے اور اللہ جل شانہ ایک سے زیادہ بار اس بندے پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک انا کا لفظ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سب فرشتے، یہ نہیں کہ بعض، اب فرشتوں کی کوئی گنتی نہیں ہے کسی کے پاس، ہم اور آپ میں سے کوئی بھی فرشتوں کا شمار نہیں کر سکتا، بے شمار ہے، مختلف امور پر فائز فرشتے، کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے، کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے۔ بعض فرشتے تو وہ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ صبح و شام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، روزانہ۔ پھر جو فرشتے رات بھر ہوتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں اور صبح کو نئے فرشتے آتے ہیں اور وہ رات تک درود و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام۔ گویا کہ یہ درود و سلام کبھی رکتا ہی نہیں ہے، بندے بھی پڑھ رہے ہیں، خاکی مخلوق، اور فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، نوری مخلوق۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے تمام فرشتے، یصلون علی النبی، اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے، تو کسی کو اب شک کی گنجائش نہیں، خود اللہ ہی فرما رہا ہے۔ انا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شک نہیں کرنا، انا کا معنی یہ ہے کہ بے شک، بے شک، تو پہلے ہی اللہ نے فرما دیا ہے بے شک۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب حکم ہوا اے ایمان والو،
جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، اور ایمان والے ہی اس کے مکلف ہیں، بے ایمانوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام ایمان والوں کا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی نعمت ہے اس کے پاس درود ہے، جس کے پاس ایمان کی نعمت ہے اس کے پاس سلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ علماء اور فقہاء نے اس کی تصریح کر دی کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ جس مجلس میں آپ کا اسم مبارک آئے، آپ کا نام پاک لیا جائے، اس مجلس میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا لازم ہے، واجب، اور یہ سننے والے پر بھی ہے اور پڑھنے والے پر بھی ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ مستحب ہے، یعنی اگر ایک بار پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا، اب اگر ایک سے زیادہ بار پڑھے، بار بار پڑھے تو یہ مستحب ہے۔ جیسے محفل میں، مجالس میں ایک سے زیادہ مرتبہ درود کا موقع آتا ہے، یہ آیت شریفہ پڑھ کر بھی درود و سلام پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے اس عشرے میں جو مجالس ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، اس میں آپ خود سنتے ہیں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، یہ میرے زمانے میں نہیں پڑھا جا رہا، یہ تو شروع سے پڑھا جا رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے پڑھا جا رہا ہے۔ کون سا شعر؟ رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین۔ اب یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ محفل میں بار بار، مجلس میں ایک سے زیادہ بار یہ شعر پڑھا جاتا ہے، اس میں پنجتن پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، تو اس میں پنجتن پاک کا ذکر آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت باقی تمام 4 ہستیاں جو شامل ہیں، ان سب کو ملا کر پنجتن پاک کہا جاتا ہے، تو بار بار درود پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ نماز میں خود درود پڑھا جاتا ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ ایک اور بات ہے کہ درود اصل میں تو اللہ کے نبی و رسول پر پڑھا جاتا ہے براہ راست، مگر ان کے تابع ہو کر پھر اصحاب پر، اہل بیت پر اور اولیاء کرام پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تابع ہو کر ہے، یعنی ان کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد، کہ ان کے طفیل
ان کے وسیلہ سے. یعنی مستقلاً تو درود صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، حضور کے سوا ان میں سے کسی پر مستقل درود بھیجنا مکروہ ہے. لیکن حضور کے ساتھ اللہ کے رسول پر جب درود پڑھ لیا تو پھر ان کی آل، ان کے صحابہ اور تمام اہل بیت اور تمام اولیاء اللہ سب پر درود بھی ہوتا ہے اور سلام بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ نماز میں بندہ پابند ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے، فرض نماز ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، اسے درود پڑھنا ہوگا. قعدہ میں جب بیٹھے گا اس وقت سلام پڑھے گا اور پھر درود بھی پڑھے گا. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام آ گیا قرآن کے حکم کے مطابق. قرآن بھی کہہ رہا ہے نا وسلموا تسلیما، ان پر سلام بھیجو، خوب سلام. اور درود، وہ درود ابراہیمی ہے. دونوں درود التحیات میں ہر مرد ہر عورت درود و سلام پڑھنے کا پابند ہے. اور یہ درود اور سلام جو ہے یہ سنت ہے، یعنی نماز کے اندر تشہد تک پڑھنا واجب اور اس کے بعد درود سنت. تو پتہ یہ چل گیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے درود قرآن مجید میں پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، یہ درود و سلام کو نماز میں رکھ دیا تاکہ درود ایک تو روزانہ پڑھا جاتا رہے اور پھر روزانہ بھی ایک بار نہیں، 5 وقتہ نماز میں بار بار پڑھا جاتا رہے. جتنی بار بندہ التحیات میں بیٹھے گا اتنی بار درود پڑھے گا، اتنی بار سلام پڑھے گا. چنانچہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ درود قرآن میں بھی ہے، یہ سلام قرآن میں بھی آ گیا حکم کے طور پر، اور اسی کا حکم حدیث میں بھی آ گیا. ہر بندے کو لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہوتی ہے کہ جو بندہ درود پڑھ رہا ہے اس پر اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، اور اس درود کے صدقے میں اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والوں کی بخشش فرمائے گا. میرے جد امجد حضرت علامہ الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے محرم کی مجالس میں منظوم درود شریف پڑھا بھی اور پڑھوایا بھی، اور خود درود شریف حضوری لکھا جس کے 1-2 اشعار ہم نے پڑھے ہیں. اور ویسے جو آپ نے محرم کی مجالس میں درود شریف پڑھوایا وہ بھی اشعار ہیں کسی کے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی شفیعنا. کیوں ہے علم میں مبتلا تجھ کو بتاؤں ایک دعا. بیٹھ کے پڑھ تو ایک جا. صلی علی محمد صلی علی نبینا. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا. پڑھنے سے اس کے بھی ضرور قلب میں ہو خدا کا نور. جملہ مرض کی ہے دوا. صلی علی محمد صلی نبینا. صلی علی شفیعنا. جس کے سبب ارم میں جا کھائے بہشت کی ہوا. دیکھ دکھائے کیا مزہ. صلی محمد صلی علی نبی. صلی علی شفیعنا. مجھ کو ہر ایک سے کام کیا ہوں میں غلام مصطفیٰ. مجھ کو ہر ایک سے کام کیا ہوں میں غلام مصطفیٰ. دل سے نکلے یہ صدا. صلی علی نبینا. صلی علی شفیعنا. محمد رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام. علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اب دیکھیے یہ جو درود و سلام کا ذکر چل رہا ہے، یہ درود و سلام جو ہے ہر وہ شخص مرد ہو یا عورت جو اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتا ہے، ایمان والا گردانتا ہے، اسے پڑھنا لازم ہے، بغیر اس کے گزارا نہیں. اور بڑا عمدہ اعلیٰ وظیفہ ہے. مشکلات کے حل کے لیے، حاجات پوری ہونے کے لیے اور غم و فکر دور ہونے کے لیے درود شریف بہترین تسبیح ہے. ائمہ اربعہ میں سے، اہل سنت کے اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی اہم بات ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ یہ فرماتے ہیں عربی زبان میں منظوم اشعار میں، امام شافعی
4 اماموں میں سے ایک امام ہے، آپ نے ضرور نام سنا ہوگا۔ سب سے بڑے امام تو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی۔ یہ تمام اماموں میں، اہل سنت کے 4 اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں، اور ہم سب ان کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، فقہ حنفیہ کے پیروکار کہلاتے ہیں ہم اور آپ سب۔ اب 4 اماموں میں سے ایک امام مالک ہے، ایک امام احمد بن حنبل ہیں، اور ایک یہ ہیں محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالی۔ امام شافعی جب پیدا ہوئے اس وقت امام اعظم کا انتقال ہوا، یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور امام شافعی پیدا ہوئے۔ لیکن امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام شافعی کو ان سے شاگردی حاصل ہے، امام محمد سے۔ تو معلوم ہوا کہ بلا واسطہ تو نہیں، لیکن بالواسطہ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کہلاتے ہیں۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منظوم کلام میں عربی زبان میں یہ فرمایا ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اللہ کے رسول کے اہل بیت، آپ کی محبت اللہ کی طرف سے ہم پر قرآن میں فرض کر دی گئی ہے۔ ایک تو قرآن میں محبت اہل بیت فرض ہے، اور ایک درود و سلام فرض ہے۔ پھر یہ فرمایا، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل رسول، آپ کے لیے یہ فخر بہت بڑا ہے، کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ آپ کے لیے یہی فخر بہت ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے، آپ پر سلام نہ پڑھے، اس کی تو نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، یعنی کامل نہیں ہوگی، ناقص رہے گی۔ اب یہ امام شافعی اہل سنت کے اماموں میں سے ایک ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام شافعی نے اہل بیت کا ذکر کیا یا ان کی شان بیان کی ہے تو یہ تو اہل سنت کے امام ہیں۔ تو یہی تو میں چاند رات سے بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ چاند رات سے مختلف راتوں میں، مجالس میں، بیان میں بار بار یہ نقطہ آپ کو ذہن نشین کروا رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت اہل سنت کے ہاں بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، بہت عظیم صفت میں سے، ایمان کا جزو نہیں بلکہ عین ایمان ہے اہل بیت کی محبت، ایمان میں شامل ہے۔ اب دیکھیں، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ امام تو ہیں اہل سنت کے، یہ بات یاد رکھنا آپ، شیعہ نہیں ہے، یعنی صحابہ کے مخالف نہیں ہے، لیکن اہل بیت پاک کے عاشق، محبت رکھنے والے۔ اب ایک بڑے عالم گزرے ہیں عرب کے، حضرت علامہ نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی کتاب الشرف المعبد میں حضرت امام شافعی کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ
امام شافعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے بہت محبت کرنے والے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، بلکہ اہل بیت کی محبت میں یہ یہاں تک مشہور ہوئے کہ کچھ لوگوں نے انہیں رافضی کہہ دیا۔ رافضی یعنی صحابہ کا منکر، صحابہ پر تبرہ کرنے والا، صحابہ کو برا کہنے والا، معاذ اللہ۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رافضی ہے۔ تو آپ نے یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دینے کے لیے منظوم عربی زبان میں یہ شعر کہا: لو کان رفضا حب علی محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ یہ کہتے ہیں اگر آل رسول کی محبت کا نام رفض ہے، آل رسول اہل بیت کی محبت رکھنے کا نام رافضی ہونا ہے، تو جنات اور انسان گواہ ہو جائیں کہ میں بے شک رافضی ہوں۔ اب اس کا معنی آپ سمجھ لو کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت رکھنے کا نام رفض ہے، جبکہ نہیں، اہل بیت کی محبت تو سنیت کا تقاضا ہے، اہل سنت کے لیے لازم ہے۔ سنی مرد اور سنی عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ ایک ایک صحابی کی محبت دل کے اندر رکھتا ہے، ایک ایک صحابی کا ادب اپنے دل میں رکھتا ہے، اسی طرح اہل بیت میں سے ایک ایک کی محبت اور ایک ایک کا ادب اپنے دل کے اندر رکھے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے لازم ہے بیک وقت دونوں کی محبت کا دم بھرے۔ تو کیا بات کہی امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: لو کان رفضا حب علی محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اپنی جہالت سے، اپنی ناواقفیت سے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو پھر ثقلان، ثقلین اور ثقلان، ثقلین کا معنی ہے جن اور انسان، فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ فرما رہے ہیں کہ پھر جنات اور انسان کو دونوں کو میں گواہ بنا لیتا ہوں کہ میں رافضی ہوں، اگر یہی رفض ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ رفض کوئی اور چیز ہے، رافضی ہونا وہ اور بات ہے، اس سے اللہ بچائے، اس سے اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ ورنہ اہل بیت کی محبت تو دیکھیں ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ جو چاند رات سے لے کر عاشورے تک ذکر اہل بیت پاک ہو رہا ہے، باقاعدہ ہو رہا ہے، علی الاعلان ہو رہا ہے، تو یہ محبت اہل بیت کی وجہ سے تو ہو رہا ہے، یہ سنیت کے تقاضے کی وجہ سے تو ہو رہا ہے، تاکہ کوئی کنفیوز نہ رہے کہ کیا سنی ہونے کے باوجود ہمیں یہ کرنا ہے۔ ہاں کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ واقعہ کربلا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، اور شہدائے کربلا کی قربانی کوئی چھوٹی بات نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کوئی معمولی نہیں کہ جس کو مسلمان قوم فراموش کرے، بھول جائے، کوئی اہمیت نہ دے۔ تو یہ ہر سال جو مجالس اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور سنیوں میں بھی جو اس کا طریقہ ہمارے مشائخ نے
یعنی ہمارے خاندان کے مشائخ نے اس شہر میں شروع کیا سب سے پہلے، یہ اولین مجالس ہیں اہل سنت کی، تو یہ اسی لیے شروع کیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کی محبت سنیوں کی بھی صفات میں سے ہے، سنیوں کی خصوصیات میں سے۔ میرے جد امجد حضرت علامہ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے محرم شریف کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار یہ فرمایا، دوران بیان، جیسے میں ابھی تقریر کر رہا ہوں ایسے آپ تقریر کر رہے تھے، اب یہ تو 55 سال یا 60 سال پہلے کی بات ہے۔ فرمایا بعض تنگ خیال اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ باطن کے شیعہ ہیں، یعنی یہ فرمایا کہ ہم جو روزانہ محافل کر رہے ہیں نا، اور ہر سال کر رہے ہیں، اور ہم ویسے بھی اہل بیت پاک کا ذکر تو کرتے رہتے، ابھی آپ دیکھیں نا کون ہے جو اہل بیت کے ذکر سے خالی ہے؟ جب آپ نے سن لیا کہ ہر نماز میں درود پڑھا جا رہا ہے، تو جب ہر نماز میں درود پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، ہر نماز میں آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ۔ اور پھر جب درود ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد دونوں پر درود پڑھا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ تو سارا سال چلتا ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ جو ہمارے ہاں اولین مجالس ہیں کراچی شہر کی، جو چاند رات سے شروع ہو جاتی ہیں اور روزانہ جاری رہتی ہیں، اور جن کو اللہ بھیجتا ہے وہ آ جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، اجر و ثواب لیتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بعض تنگ خیال اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ باطن کی شیعہ ہیں۔ فرمایا مگر میں علی اعلان کہتا ہوں کہ برابر ہم لوگ شیعہ ہیں۔ فرمایا مگر کیسے شیعہ؟ سنی شیعہ ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا رافضی شیعہ نہیں، یہ فرمایا۔ جس کا جی چاہے ملفوظات کتاب جو میں نے اپنے جد امجد کے ارشادات کی مرتب کی تھی کئی سال پہلے اپنے والد ماجد کی حیات میں، وہ کتاب لے لے اور صفحہ نمبر 74 پر 74 اور 75 پر یہ پڑھ لے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تصدیق کے لیے۔ فرمایا کیسے شیعہ؟ سنی شیعہ ہے۔ فرمایا رافضی شیعہ نہیں، خارجی شیعہ نہیں۔ پھر فرمایا رافضی کسے کہتے ہیں؟ گالیاں دینے والا بزرگوں کو، یہ فرمایا، یعنی بزرگوں سے مراد اصحاب کو، صحابہ کرام، ابو بکر، عمر، عثمان یا اور دیگر صحابہ، ان پر تنقید کرنے والا، ان پر معاذ اللہ ملامت کرنے والا، ان پر لعنت کرنے والا، ان کو برا بولنے والا، تبرہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رافضی۔ فرمایا رافضی کسے کہتے ہیں؟ گالیاں دینے والا بزرگوں کو۔ فرمایا قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ ان کو بھی گالی مت دو، برا مت کہو جو خدا کے سوا غیر کو پوجتے ہیں، ان کے مذہب کا رد کرو مگر ان کو گالی مت دو۔ فرمایا پھر بھلا اکابر صحابہ کرام، اکابر سے مراد خلفائے راشدین میں سے، خلفائے ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہم لوگ ہیں، ہم خلفائے ثلاثہ کن کو کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم، ان کو کہتے ہیں ثلاثہ، تین خلفاء۔ یہ تینوں خلفاء
یکے بعد دیگرے بالترتیب، اول، دوم اور سوم. پھر چارم خلیفہ ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. فرمایا پھر بلا اکابر صحابہ کرام و اولیاء اعظام کے نسبت گستاخی کے کلمات کہنا یہ حقانیوں کا مذہب نہیں ہو سکتا. فرمایا ایک بزرگ سچ کہتے ہیں، دشنام کہ در مذہب باشد، مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم. یعنی دشنام یعنی گالی، دشنام کے در مذہب باشد، کہ کسی مذہب میں گالی دینا مذہب بن جائے. فرمایا یہ مذہب یہ معلوم نہیں، نہ اہل مذہب کی کوئی یہ شان ہے. کسی قوم کے مذہب میں فرمایا بزرگ کو گالی دینا ثواب ہو، فرمایا اس لیے ہم ایسے شیعہ نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا کے فضل سے شیعان علی میں سے ہیں، شیعان حسین میں سے ہیں، شیعان یزید میں سے نہیں. فرمایا وہ کون سنی ہے کہ جو علی کا شیعہ نہ ہو. پھر آگے فرمایا تمام اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور اتفاق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حق پر ہیں خلافت کے. فرمایا ورنہ قرآن میں کئی قسم کے شیعہ ملتے ہیں. ایک ایسے شیعہ بھی ہیں جن کو قرآن نے کہا شیعن لست منہم فی شیء، یعنی یہ کچھ نہیں ہے. لست منہم فی شیء، یہ وہ جماعت، کیونکہ شیعہ کا معنی ہوتا ہے جماعت، گروہ. شیعہ کا معنی گروہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں جماعت علی میں سے بنائے، مارے اور اٹھائے. دیکھا آپ نے؟ اب یہ میں نے اپنے بزرگ، اپنے جد امجد کے الفاظ آپ کو سنائے تاکہ آپ کی اور زیادہ تقویت آپ کو مل جائے آپ کے عقیدے میں. پھر ابھی آپ نے اس کے بعد وہی بات کہی جو میں نے ابھی اشعار پڑھے ہیں. دیکھ لیں آپ، ثبوت مل رہا ہے. یہ کتاب لے لیں اور دیکھ لیں. سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا بعض کوتاہ نظروں اور تنگ دلوں کے لیے ہمارے اہل سنت کے ایک امام شافعی خوب جواب دے چکے ہیں کہ اگر اہل بیت رسول اللہ کی منقبت بیانی سے اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتے ہیں تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں مولا علی شیر خدا کے لیے رافضی بننے کو تیار ہوں. یعنی اگر اسی کا نام رافضی ہونا ہے تو پھر میں رافضی بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ میں نے صرف آپ کو تائید اور تصدیق کے لیے یہ بات سنائی. تمہید کے طور پر درود شریف کا ذکر آیا اور یہ بات آ گئی کہ یہ جو مجالس ہیں یہ اہل سنت کی بھی شان ہے. دیکھیں نا، اب اہل سنت میں بھی ماشاءاللہ جگہ جگہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، مگر کسی زمانے میں ہمارے مشائخ نے شروع کیا بہت پہلے، قیام پاکستان سے بھی بہت پہلے، کئی سال پہلے، اور الحمدللہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ جاری رکھے. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. صلی اللہ علیہ یا
آج شب عاشورہ ہے، بڑی عظیم مبارک رات ہے، عرس حسینی کی شب کہلاتی ہے یہ، کیونکہ 10واں دن محرم کا یہ عرس کا دن ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن۔ جب ہم عرس کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ دن جس دن کسی عظیم شخصیت کا وصال ہوا ہو، اس نے پردہ کیا ہو دنیا سے، چاہے طبعی موت وصال اس کا ہوا ہو، چاہے اس کو قتل کیا گیا ہو، اللہ کی راہ میں کیا گیا ہو، شہید ہوا ہو، تو سیدنا امام حسین سید الشہداء کہلاتے ہیں۔ سید الشہداء صرف شہید نہیں، شہیدوں کے سردار، سید الشہداء، بالکل درست ہے۔ تو آج شب عاشورہ میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، اور شب عاشورہ میں آپ کا جو حال ہے اس کو مختصر ہم سنیں گے، کیونکہ اصل جو شہادت کا واقعہ ہے وہ کل کے دن ہوگا، یوم عاشورہ میں، کیونکہ یوم عاشورہ میں آپ کی شہادت واقع ہوئی 10ویں دن، تو آج 10ویں رات ہے شب عاشورہ۔ پہلے تو امام حسین کے فضائل میں اور آپ کی ولادت شریفہ میں حصول برکت کے لیے، حصول علم کے لیے سننا ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریفہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گوش مبارک، کان مبارک میں اذان دی۔ کیا مبارک بات ہے کہ اذان دینے والے کان میں اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے یعنی حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے، کان میں اذان دی اللہ کے رسول نے، اور آپ کے منہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، لعاب مبارک آپ کے منہ میں ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام شبیر رکھا۔ آپ نے سنا تھا حضرت امام حسن کے ذکر میں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے بڑے بھائی امام حسین کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں انتظار کرتا ہوں وحی کا، کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے اور مجھے بتایا جائے کہ میں کیا نام رکھوں۔ تو حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوا، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں، ان کے بیٹے کا نام تھا سریانی زبان میں شبر، تو آپ ان کا نام رکھو شبر، جس کا معنی ہوتا ہے حسن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا نام رکھ دیا شبر، اور لقب ہو گیا حسن۔ اب جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو حضور نے نام رکھ دیا شبیر، اور اس کا معنی ہے حسین۔ تو ایک بڑے بھائی شبر اور چھوٹے بھائی شبیر۔ چنانچہ عقیقہ کیا آپ کا، اور پھر امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی، اور لقب سبط رسول و ریحانۃ الرسول ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امام حسن کے فضائل بیان فرمائے ہیں، فضیلت میں حدیثیں بیان فرمائی ہیں، صفات بیان فرمائی ہیں، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بھی فضائل بیان فرمائے۔
ایک حدیث میں فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں، یعنی یہ نام بھی جنتی ہیں، آپ سے پہلے کسی کے یہ نام نہ ہوئے، یہ نام مخفی تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ حضور کے نواسوں کو یہ نام عطا ہو گئے۔ ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے مجھے ڈر لگ گیا، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ بہت سخت خواب دیکھا ہے، میرے اندر تو بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا کرو بیان، بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے؟ حضور نے سن کر فرمایا تمہارا یہ خواب تو بہت اچھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ زہرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ترمذی شریف سیاہ ستہ کی احادیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ حضرت امام ترمذی ایک حدیث اس میں بیان کرتے ہیں، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ قرب کی علامت ہے، نزدیکی کی نشانی ہے یہ بات، یہ جملہ حدیث کا، حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ انتہائی قرب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کہ مجھ کو حسین سے اور حسین کو مجھ سے ایسی نزدیکی، ایسا قرب ہے کہ یوں سمجھو کہ وہ مجھ سے ہیں، میں اس سے ہوں۔ یعنی اگر کسی نے حسین سے محبت رکھی تو ایسا ہے کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور کسی نے معاذ اللہ استغفر اللہ حسین سے دشمنی کی تو ایسا ہے کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا مشکات شریف کی حدیث، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے آپ دیکھیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کا منشا یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرے وہ رسول کی آل اولاد سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ یہ اس کے لیے فخر اور شکر اور خوش نصیبی کا باعث ہے۔ چنانچہ اب یہ پتہ چل گیا سب کو، سنی ہو یا کوئی اور، کہ حسین سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنا وہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ وبارک وسلم علیہ۔ اب شب عاشورہ کی طرف چلیں آپ، وقت محدود ہوتا ہے،
شب عاشورہ جیسا کہ میں نے کہا بہت ایسی رات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات، استغفار، دعا، عبادت میں لگے رہے۔ جب آپ نے سفر اختیار کیا مکہ سے کوفے کی طرف، یعنی امام مسلم نے جب خط میں لکھا تھا کہ میرے آنے کے بعد یہاں پر کوفی لوگ میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر رہے ہیں، آپ سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور آپ وہاں سے روانہ ہو جائیں، تو امام حسین روانہ ہو گئے تھے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے آپ کو روکا کہ کوفے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ کبھی پلٹ جائیں اور پھر آپ کو نقصان پہنچائیں، تو آپ نہ جائیں۔ آپ نے کہا نہیں، اب میں ارادہ کر لیا میں نے چلنے کا۔ چنانچہ آپ نے سفر اختیار کر لیا اور وہ مقام آ گیا کہ جہاں میدان کربلا کی طرف آپ پہنچ گئے۔ آپ جب میدان کربلا کی طرف پہنچے تو وہاں اترے اور پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ آپ یہ سنتے ہی اپنے سواری سے اتر پڑے اور فرمایا حاذی کربلاء موضع کرب و بلائن، یہ وہ مقام ہے جو کربلا ہے، مقام کرب و بلا ہے، یعنی پریشانی اور بلا کا ایک مقام ہے، مصیبت کا ایک مقام ہے، پریشانی کا ایک مقام ہے۔ فرمایا یہی ہمارے اونٹوں کے، گھوڑوں کے، سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کل 82 افراد تھے، اس کے علاوہ مختلف روایات ہیں، زیادہ کی بھی ہیں، اور چونکہ آپ اصل میں تو کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اس لیے آپ کے پاس باقاعدہ جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ چنانچہ جب آپ اس میدان میں پہنچے ہیں تو 7 محرم سے یزیدی لشکر نے، جو آپ کے رکاوٹ بننے کے لیے وہاں موجود تھا، آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اس نے آپ کا پانی بند کر دیا 3 دن پہلے، عاشورہ سے شہید ہونے سے 3 دن پہلے پانی کا راستہ روک دیا گیا۔ ابن سعد نے حضرت امام کے پاس آدمی بھیجا، یزیدی لشکر کے سالار نے، کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ تمہارے شہر میں کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا ہے، اگر میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے اپنا یہ سوال اور حضرت کا یہ جواب لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اس نے ابن سعد کو جواب میں لکھا کہ تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، اگر وہ بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن سعد کو یہ پیغام دیا کہ آج رات میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آیا، اور آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر لیا اور تنہائی میں دونوں ایک دوسرے سے کچھ گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں ابن سعد، ان میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ ایک تو یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو، دوسرا یہ کہ مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر اپنا وقت گزاروں گا، اور تیسری یہ کہ مجھ کو یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو، تم بھی میرے پیچھے آ سکتے ہو، میں وہاں جا کر خود اس کے ساتھ بات کروں گا، جیسے کہ میرے بھائی حضرت حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی۔
چنانچہ جب ابن زیاد کو یہ بات پتہ چلی تو اس وقت بدبخت شمر ذی الجوشن، جس نے بعد میں امام حسین کو شہید کیا ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ حسین کی یہ بات کیوں مان رہے ہیں جب کہ وہ آپ کی زمین پر آ چکے ہیں، کربلا میں آپ کے پہلو میں ہیں؟ اگر وہ یہاں سے آپ کی اطاعت کے بغیر چلے گئے تو قوت و غلبہ ان کے پاس ہوگا اور کمزوری آپ کے پاس ہو جائے گی، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس کی خواہش حسین کی آپ منظور نہ کریں۔ اس شمر ذی الجوشن کے کہنے سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی اور کہا کہ اچھا تمہارا مشورہ میں قبول کرتا ہوں۔ ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اسی لیے بھیجا کہ تم حسین کو یزید کی بیعت پر مجبور کرو، اور اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک، نہ مانے تو جنگ کرو اور ان کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر رون ڈالو، اس لیے کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ معاذ اللہ، اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہمارا لشکر شمر بالجوشن کے حوالے کر دو، وہ ہمارے حکم پر پورا عمل کرے گا۔ یہ خط اس نے شمر کے سپرد کیا اور زبانی کہہ دیا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا، اے کمبخت، تم نے یہ کیا کیا؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روکا ہے اور اس معاملے کو بگاڑا ہے۔ چنانچہ محرم کی 9 تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محرم کی 9 تاریخ جمعرات کا دن، شام کا وقت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر پڑھنے کے بعد اپنے خیمہ کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر مبارک رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ کی آنکھ لگ گئی۔ فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کے لشکر کے ساتھ تھیں، پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کہا کہ دیکھیں، دشمن کے فوج کی آواز بہت نزدیک سے ہمیں آ رہی ہے۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، انکا تروح الینا، اے حسین تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ خواب سن کر بے قرار بے چین ہو گئیں، روتے ہوئے کہا، یا ویلتاؤ، ہے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، بہن صبر کرو، خاموش رہو، اللہ ہمارا مالک ہے۔ پھر حضرت امام نے حضرت عباس سے پوچھا کہ دریافت کرو کہ اس وقت دشمن کی فوج کے حملے کا سبب کیا ہے۔ حضرت عباس فوج کے سامنے آئے اور پوچھا۔ جواب ملا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کریں اور ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس نے ان کے جواب سے امام علی مقام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان سے کہو کہ ایک رات کی ہم کو مہلت دیں تاکہ آج رات، پوری رات ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا کر عبادت ادا کریں، دعا مانگیں، توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نماز اور دعا و استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ جب حضرت عباس نے فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے، انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا، تقریر فرمائی۔ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، آرام و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے ہمیں نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم اور اس کی سمجھ عطا فرمائی، اور سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل آگاہ کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا، میں
دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار نہیں سمجھتا اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار سمجھتا ہوں۔ اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ امام حسین نے عرض کیا، فرمایا سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ دشمنوں کے ہاتھوں کل میری شہادت ہونے والی ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دے رہا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، اور اب اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے کہیں چلا جائے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے۔ یہ لوگ تو میرے قتل کے در پہ ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام علی مقام نے جب یہ بات کی تو یہ سن کر سب سے پہلے حضرت عباس جو آپ کے بھائی تھے اور دوسرے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، سب نے بیک زبان کہا کہ یا امام، یا حسین، کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے پاس زندہ رہیں؟ اللہ ہمیں ایسا دن نہ دکھائے۔ حضرت امام نے پکار کر کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے کہ دیکھو حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہم سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہم گزاریں۔ حضرت مسلم بن اوسجا اسدی کھڑے ہوئے اور کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور تلوار چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے گا۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار کر بھی دشمنوں سے لڑوں گا، اور اس طرح میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا، خدا کی قسم آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی حفاظت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا، اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، پھر اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زندگی مل جائے گی، ہمیں تو دائمی ہمیشہ کی حیات نصیب ہو جائے گی۔ حضرت زہیر نے کہا، خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو۔ غرض ہے کہ اسی طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی عقیدت اور جانثاری ظاہر کی، اور سب کا مطلب یہی تھا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں، اپنی گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ چنانچہ ان تمام باتوں کے بعد، لوگوں کے ان کلمات کے بعد، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی اس طرف توجہ دلا دی کہ آج کی رات بڑی آزمائش کی رات ہے، امتحان کی رات ہے ہماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم آج کی رات کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ آؤ نماز پڑھیں، دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اور ساری رات ہم اس میں گزاریں۔ اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھدوا کر امام حسین نے لکڑیاں بھر دیں تاکہ اگر جنگ ہو تو ان میں آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ چنانچہ شب عاشورہ میں امام علی مقام کی عبادت جو ہے وہ مشہور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی پر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، اب بتائیے نا اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا میدان کربلا سے بڑا؟
دنیا کا کوئی امتحان اتنا بڑا امتحان اور آزمائش نہیں ہو سکتی۔ امام حسین نے اس وقت بھی یہ درس دے دیا کہ اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو کوئی پریشانی کا سامنا ہو جائے تو وہ یہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرے، جس کو ہم کہتے ہیں نماز صلاۃ الحاجت۔ کوئی بھی حاجت ہو، 2 رکعت کم از کم نفل نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت، نیت کرے کہ اس مقصد سے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت، میری پریشانی اور میرا یہ امتحان مجھ سے دور فرما دے، یا میری حاجت اللہ پاک پوری فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود احادیث شریفہ میں یہ منقول ہے کہ کوئی بات آپ کو فکر کی لاحق ہو جاتی، کسی قسم کا کوئی غم، کوئی صدمہ ہوتا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دوگانہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز ادا فرماتے تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ امتیوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی زندگی میں ان کے پاس آزمائش کا مرحلہ آ جائے تو وہ نماز پڑھے نفل، اور نماز پڑھ کر دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مشکل کو ٹال دے۔ آمین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو ہمارا، سلطان امت پیشوا کو رحمت خدا کی، شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا، رنج و بلا میں شکر خدا کا ادا کیا، اس دافع بلا کو ہمارا سلام، سلطان نے کر امت تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی، برہان عتقیہ کو سلطان کر امت کے پیشوا کو، خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں، اس پہ کرے عطا راس سلطان سلام ہو۔ یہ بھوک اور یہ پیاس، یہ فرض جہاد حق، سر چشمہ رضا راس سلطان
کر سبحان اللہ امت کے پہ زہرا کے لال اور پیغمبر کے نور چشم دل بند مرتضی سلطان بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید قربانی خدا کو ہمارا سلطان امت کے امت کے نوجوانوں پہ اکبر فدا ہوئے جہاں باز مصطفیٰ کو سلطان امت کے امت کے بچوں پہ علی اصغر ہوئے فدا معصوم مجتبی کو ہم سلطان کر دین محمدی کے نشان فخر دو جہاں حسنین با صفا کو ہمارا سلام او سلطان امت سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو اس عین حق نما کو سلطان عاشورہ محرم علی کی یادگار ایثار کبریا کو ہمارا سلطان امت کے پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہے سلطان کربلا کو سلطان کر امین لاکھوں سلام سید والا مقام پر
لاکھوں سلام سید عالی مقام پر، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسین ابن علی، یا آپ کے بذل و عطا، آپ کے گھر کا صدقہ، آپ کے صبر و رضا، فتح و ظفر کا صدقہ، یا ابن علی، آمین۔ آپ کے درد بھرے قلب و جگر کا صدقہ، آپ کے عشق و محبت کی نظر کا صدقہ، یا حسین آپ کے آپ کے خلق و عطا، علم و ہنر کا صدقہ، اور آپ کے جذبہ ایثار و اثر کا صدقہ، آپ کے جو آپ کے جتنے ہیں دامن سے لگے یا مولا، حاجتیں سب کی ہوں درگاہ الہی سے روا، یا درد مندوں کو ملے درد محبت کی دوا، اور جو بیمار ہیں سرکار سے پائیں وہ شفا، سرکار سے، اور آپ کے جود و سخا، آمین، جو ہوں محتاج ملے ان کو غنائے دارین، حاصل امت احمد ہو فلاح دارین، یا ہاں صدقہ، آمین۔ اللہم نیاز حسینی کے لیے خادمین معمول کے مطابق حاضر ہوتے ہیں۔ آج کے لنگر شریف سید عدنان ہاشمی کے تعاون سے پیش کیا گیا ہے، جو بیرون ملک میں مقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے قبول فرمائے، آمین۔ اور خواتین میں کچھ نیاز تقسیم کی گئی ہے، وہ ارمان صاحب کی طرف سے تقسیم کی گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان سب کو اجر عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، فراخی عطا فرمائے۔ چاند رات سے لے کر آج تک جن خواتین و حضرات کی طرف سے نیاز، شربت وغیرہ پیش کیا جاتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا کرے، مولا حسین کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ اور سید عدنان ہاشمی کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، آمین۔ ارمان صاحب ان کے گھر والوں کو اللہ صحت شفا عطا کرے، مجھ گناہگار کے لیے دعا کی گئی صحت کی اللہ صحت عطا کرے، اور عبدالعزیز اور زینب بی بی کی مغفرت فرمائے۔ بابو فضل الرحمان مانسیرہ میں جن کا انتقال ہوا ہے ابھی 1-2 دن پہلے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
منیر احمد نے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے عرض کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کی محفل میں جتنے خواتین حضرات حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری فرمائے، سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین، اور سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی میں ہم نے یہ جو سلام پڑھا، سلطان کربلا کو ہمارا سلام، یہی میرے والد ماجد پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، یہی میرے دادا پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، انہی کا لکھا ہوا مقبول سلام ہے جو آج سے 70-75 سال پہلے وہ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے زور و شور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آج تک یہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ اس کو جاری رکھے اور اس کا فیض عطا کرے۔ اور یہ استغاثہ جو ہم نے بھی پیش کیا ہے، یا حسین ابن علی، آپ کے سر کا صدقہ، یہ بھی میرے جد امجد خود اپنی زبان مبارکہ سے پڑھتے رہے محافل میں، مجالس میں، اور میرے والد بھی پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیض ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔ تمام حضرات کل کے لیے سماعت فرما لیں کہ کل عاشورے کا دن ہے، رات کو کوئی محفل کل نہیں ہوگی، کل دن کو محفل ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ 11 بجے سے لے کر 11:45 بجے تک قرآن خوانی ہوگی، اور اس کے بعد منقبت خوانی ہوگی، اور 12 بجے یعنی 15-20 منٹ تک منقبت خوانی چلے گی، اور 12 بجے انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہوگا یوم عاشورہ کی۔ اس کل کی مجلس میں واقعات کربلا اور شہادت کربلا کا بیان ہوگا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے جتنے میدان کربلا میں شہید ہوئے ان سب کا مختصر ذکر ہوگا، اور آخر میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع کربلا کا جو منظر ہے وہ انشاءاللہ مختصر پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل کے دن ہم کو حاضری کی توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد آپ پرسوں کا بھی یہ تفصیل سمجھ لیں، جمعرات ہوگی پرسوں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد 11ویں شریف کا حلقہ ذکر اللہ ہوگا، کیونکہ چاند کی 10 تاریخ تو کل ہے، لیکن ہمیشہ عاشورے کے دن رات کو کوئی محفل نہیں ہوتی ہے دن کی تھکان کی وجہ سے، تو اگلے دن ہوتی ہے۔ تو جمعرات کو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ حاضری کی توفیق عطا کرے۔ اسی محفل میں 11ویں شریف کا ذکر اللہ، سرکار غوث پاک جو حسنی حسینی سادات میں سے ان کی فاتحہ اور سویم حسینی کی فاتحہ بھی اسی میں شامل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کل کا دن اور پھر جمعرات کو عشاء کے بعد ہمیں محفلوں میں حاضری کی توفیق عطا کرے۔ 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورۃ الفاتحہ برائے ایصال ثواب، تمام حضرات تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ثبتنا علی الایمان ونور قلوبنا بنور العرفان، اللہم احفظنا من الآفات والبلیات وبارک لنا فی الرزق والعمر والحسنات۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، شب عاشورہ کی یہ مجلس اور قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ جو چاند رات سے شروع ہو کر آج کی رات تک پہنچا ہے، یا اللہ جتنی مجالس ہوئی ہیں ان سب کی حاضریاں قبول فرما لے،
جو خواتین اپنے اپنے گھروں سے آتی رہی ہیں، جو مرد حضرات اپنے اپنے گھروں سے آتے رہے ہیں، تو ان کو لاتا رہا ہے یا اللہ، تو ہی ان کو بھیجتا رہا ہے اور تو ہی ہمت ان کو دیتا رہا ہے، تیری توفیق سے یہ حاضریاں ہوئی ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما دے۔ اے مولا کریم، اپنے فضل و کرم سے جو کچھ ان مجالس میں قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا، جو کچھ منقبتیں پڑھی گئیں، جو کچھ درد و سلام پیش کیا گیا، جو کچھ نظر و نیاز پیش کیا گیا، یا اللہ ان سب کو قبول فرما۔ نثر نظم میں جو کچھ چاند رات سے لے کر آج تک پیش کیا جاتا رہا ہے اور آئندہ پیش کیا جائے گا، یہ سب قبول فرما۔ ان سب کو حضور نبی کریم رحمت اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ آمین، بلند آواز سے آمین کہیں، کیونکہ آپ تو پھر بھی میرے مقابلے میں خاموش بیٹھتے ہیں، اور یہ جو 1.5-2 گھنٹہ بولنا ہوتا ہے تو مسلسل میں بولتا ہوں، تو کم از کم جب آمین کا وقت آ جائے تو اس وقت بلند آواز سے، اس لیے کہ یہ آمین بھی اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں یہ ہے کہ نماز کے وقت جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو حدیث موجود ہے کہ جب امام یہ کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، تو امام بھی آمین کہتا ہے دل میں، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تمام مقتدی اپنے دل میں کہیں آمین، یعنی آمین کہیں، اور یہ فرمایا کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو جب مقتدی آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق، یعنی اس وقت ان کے ساتھ مل جاتی ہے، ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے ہر نماز میں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ہوا کہ آمین فرشتے بھی کہتے ہیں دعاؤں پر، تو جب فرشتے آمین کہتے ہیں تو ہم تو آمین کہنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اے اللہ، جو کچھ تیری دی ہوئی توفیق سے آج تک پڑھا جاتا رہا اور سنا جاتا رہا ہے، یہ سب قبول فرما، آمین۔ ایسے یا اللہ پاک، جو خواتین و حضرات تیری دی ہوئی توفیق سے آتی رہی، مولا کریم ان کو آئندہ بھی ایسا شوق، ذوق، جذبہ عطا فرما دے، اللہم یا رب العالمین۔ اے اللہ، جو کسی سستی کی وجہ سے نہیں آئے ان کو چستی عطا فرما، جو مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکیں ان کی مجبوری تو جانتا ہے، ان کو معاف فرما، اللہم یا رب العالمین۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے اس کی برکت سے جو بے روزگار ہیں جہاں جہاں، دعاؤں کے لیے جنہوں نے عرض کیا ہے، ادھر سے بیرون شہر سے بیرون ملک سے، یا اللہ سب کو رزق روزی میں کامیابی عطا کر، ملازمت میں اور ان کے کاروباروں میں کامیابی نصیب کر، فراخی، برکت، کشادگی عطا کر، قرض داروں کے قرض دور کر، قرضوں کی وصولی مدد فرما۔ اے اللہ، مجھ فقیر گناہگار سمیت جو جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو صحت شفا عطا کر، موذی، مہلک، لا علاج بیماریاں دور کر دے، لا علاج بیماریوں سے بچا لے، سید الشہداء کے صدقے میں بیماریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو مرحومین ہیں جن کے لیے عرض کیا گیا ہے، عزیز و اقارب میں سے یا پیر بھائیوں بہنوں میں سے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں جہاں جہاں سے عرض کیا ہے، جو حاضر غائب، ان کو نیک اولاد عطا کر، اور جنہوں نے تیری بارگاہ میں تمنا کی ہے ان کو نیک اولاد نرینہ عطا کر، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر۔ یا اللہ، امام حسین کے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں کے صدقے میں انہیں نیک اولاد نرینہ عطا کر، اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ، جن بچے بچیوں کے لیے عرض کیا گیا ہے ان کو نیک رشتے عطا کر، سید الشہداء کے صدقے میں، سیدہ خاتون جنت کے صدقے میں،
حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، یا اللہ تمام بچیوں کے گھروں کو آباد کر، نیک جوڑے نیک رشتے عطا کر، ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے، یا اللہ ان کا مسئلہ جلد سے جلد حل فرما دے، آمین اللہم ربنا۔ یا اللہ ہمارا پاس یہ وسیلہ ہے تیری یاد کا، تیرے نبی پاک کی یاد کا، اور ان کے اہل بیت پاک کی یاد کا، اولیاء اللہ کی یاد کا، یا اللہ اس وسیلے سے جو جو بچے بچیاں ان کے گھروں کو آباد، یا اللہ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار، اور ماں باپ کو اپنا اور اپنے نبی پاک کا فرما بردار۔ اس قادری مسجد خانقاہ قادریہ علمیہ کے ساتھ جو تعاون خیر کرتے ہی رہتے ہیں بغیر بولے، کوئی زبردستی نہیں ہوتی، یا اللہ ان کو اس کا اجر عطا کر دے، یا اللہ ان کو فراخی کشادگی عطا کر اور برکت عطا کر دے، آمین، خوشحالی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں سے جنہوں نے عرض کیا ہے، یا اللہ ان کو صحت شفا عطا کر۔ خیر النساء قادری آنکھوں کی روشنی کے لیے عرض کیا ہے، ان کی روشنی آنکھوں کی عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جن خواتین حضرات نے عرض کیا ہے میں ان کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ ان کو شفا عطا کر، آمین۔ اے اللہ آئندہ سال میرے جد امجد نے شب عاشورہ میں یہ فرمایا کہ یہ جو مجالس ہیں یہ میں اس منت کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال پھر مجھے توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں آئندہ سال پھر ایسی مجلس نصیب کر، پھر ایسی محافل نصیب کر دے، پھر ایسی حاضری نصیب کر دے، آمین آمین۔ کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آہا یہ کوئی معمولی بات ہے۔ کہاں وہ ہستیاں کہ جن کا صدقہ بھی اگر ہم کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، جن کے قدموں کی دھول اور خاک اگر ہم پر پڑ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو حاضری ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر احساس پیدا کرے، جب تک کوئی احساس پیدا نہیں کرتا نا تو وہ تو سمجھتا رہے آئے تو آئے، نہیں آئے تو نہیں آئے، یہ یوں ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی احساس پیدا کرتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، یہ میری قسمت کہ اللہ مجھ کو اپنے گھر سے اٹھا کے یہاں پہنچا رہا ہے۔ وہ آتے ہوئے بھی شکر کرتا ہے اور جاتے ہوئے بھی شکر ادا کرتا ہے۔ ہاں یہ سمجھنے کی بات۔ یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، عامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر ارشاد رکھ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یہ ایسے تو نہیں کہا گیا، بڑے بڑے اکابر نے یہ جملے کہے دعا کے، میں نے تو نہیں کہا نا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت کے یہ الفاظ ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، آمین، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اللہم یا اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ یا اللہ یہ ساری دعائیں نظم میں نثر میں چاند رات سے لے کر جو آج تک ہو رہی ہیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وعترته وشهداء ملته وعلماء شريعته وأولياء أمته وفقراء طريقته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله